السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں مہوش غفار کی قلم سے تحریر کردہ ناول زریاب کی لاسٹ ایپیسوڈ کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کر لیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ سچے اور مخلص رشتے نبھانے والے کبھی بھی ایک دوسرے کو کسی قسم کی آزمائش میں نہیں ڈالتے۔ ہم اگر کبھی کسی مان سے کوئی ایک روٹ جائے تو دوسرا اس کے مان کو مان نہ بخشے تو انائیں جیت جاتی ہیں اور رشتے ہار جاتے ہیں۔ زریاب نے میرے لیے اپنی ہر انا کو بالائے طاق رکھ کر دن رات مجھے منانے میں صرف کر دیے۔ باہر گزرتے دن کے ساتھ میرے لیے خاص سے خاص تر ہوتا گیا اور مجھے پتہ بھی نہیں چلا کہ وہ کب اور کیسے میری ہر سانس میں رچ بس گیا۔ ابھی بھی وہ اپنے بچوں کے اس دنیا میں آنے سے زیادہ خوش میرے مان جانے سے ہو رہا ہے۔ بعض وقت میں سوچنے پر مجبور ہو جاتی ہوں جو زریاب نے کیا کہ اب وہ اتنا غلط تھا جتنی بڑی سزا میں نے اسے دی۔ میرا بات نہ کرنا، اس سے اکھڑے اکھڑے ہوئے رہنا، بات بات پہ اس پر طنز کے نشتر چلانا، وہ واقعی میں ایک مضبوط اور مکمل شخص ہے جس نے مجھے میرے غصے کو پیار سے کنٹرول کیا، ورنہ وہ چاہتا تو اپنی مردانگی کا ثبوت کسی اور طریقے سے بھی دے سکتا تھا، مگر نہیں۔ وہ ایک محبت کرنے والا شخص ہے جس نے میری انا کو اپنی محبت سے توڑ دیا اور مجھے خود میں سمیٹ لیا۔ زریاب کو اپنے لیے کھانا بناتے ہوئے دیکھ کر وہ مسکرا کر خود سے مخاطب تھی۔ اتنا مجھے سوچو گی تو ہمارے بچے مجھ پر چلے جائیں گے، ضدی، سر پھرے، چھیل لوں گی پھر انہیں۔ پریا کو خود سے مسکراتے ہوئے دیکھ کر وہ شرارت سے لبریز لہجے میں بولتا وہ اس کے ساتھ پلی چیئر گھسیٹ کر بیٹھا تھا۔ تو چلے جائیں، کسے پرواہ؟ دونوں ہاتھوں پر چہرہ ٹکائے وہ محبت سے اسے دیکھتی بولی۔ دیکھ لو بیوی، ابھی صرف ایک زریاب تم سے جھیلا نہیں جاتا، پھر کیسے تین تین زریاب کو سنبھالو گی؟ پریا سے زیادہ وہ اپنے جیسے بچوں کا سوچ کر پریشان ہوا تھا۔ چلو شاباش، فنش کرو اسے۔ فروٹ سیلڈ اس کی سمت کر گیا۔ نہیں، مجھے نہیں کھانا یہ۔ دن بدن پریا کے بڑھتے نخروں پر وہ بجائے غصہ کرنے کے اور بھی زیادہ محبت سے پیش آتا تھا۔ ایسے کیسے چلے گا پریا؟ تمہیں یاد تو ہے نا ہم 4 بچے کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ وہ اس کے منہ بنانے پر شرارت سے کہتا وہ اسے سیلڈ کھلانے لگا۔ اریحا کی کال آئی تھی۔ کیا کہا پھر اس نے؟ آنے کا کہہ رہی ہے۔ سیلڈ کھاتے ہوئے وہ زریاب کو اریحا سے ہوئی بات بتانے لگی۔ یہاں ہمارے پاس؟ اس نے چونک کر پوچھا۔ ہاں، صرف ملنے کے لیے۔ زریاب کو تعصب سے دیکھتے ہوئے وہ اس کے اکیلے رہنے کی عادت سے تنگ آنے لگی تھی۔ ملنے کے لیے کہہ رہی ہے، ورنہ 2-4 دن تو رک کر ہی جائے گی۔ جوس اس کی سمت کرتا ہوا وہ اریحا کی آمد کا سن کر جتنا بدمزہ ہوا تھا اس سے کہیں زیادہ اس کا لہجہ سرد ہوا تھا۔ زریاب 3 مہینے ہونے کو آ گئے، نہ میں کسی سے ملی ہوں نہ ہی کوئی مجھ سے ملنے یہاں آیا۔ وہ پھر سے شکووں کی لسٹ کھول کر اس کے سامنے رکھ گئی۔ اوکے، آ جائے گی وہ ملنے تم سے۔ اس کے بگڑتے موڈ کو دیکھ کر وہ حامی بھر گیا تھا، جبکہ دل میں اریحا کو خود سے روکنے کا عہد کرتا ہوا وہ سیلڈ کھاتے دیکھ کر مسکرایا تھا۔ زندہ ہونا تو نہیں، ہجر میں زندہ ہونا، ہم اسے کہتے ہیں ہونے کے علاوہ ہونا۔ کیا ضروری ہے محبت میں تماشا ہونا؟ جس سے ملنا ہی نہیں، اس سے جدا کیا ہونا؟ تیرا سورج کی قبیلے سے تعلق تو نہیں؟ یہ کہاں سے تجھے آیا ہے سبھی کا ہونا؟ تو نے آنے میں بہت دیر لگاتی ورنہ میں نہیں چاہتا تھا ہجر میں بوڑھا ہونا۔ کیا تماشا ہے کہ سب مجھ کو برا کہتے ہیں اور سب چاہتے ہیں میری طرح کا ہونا؟ اریحا، شاکر کے ساتھ وہ کافی دنوں بعد خان ولا آئی تھی۔ خان ولا زیادہ نہ آنے کی وجہ وہ شخص تھا جو اسے پیچھے سے آواز لگا کر اس کے مقابل آن کھڑا ہوا۔ خود کو کمپوز کرتی وہ مضبوط تر ہوئے مسکرائی، جبکہ اسے دیکھ کر دل کے کسی کونے میں آج بھی ایک بیٹ مس ہوئی تھی جسے اس نے اندیکھا کیا تھا۔ کیسی ہو؟ کسی سے نہ ہارنے والا ارسل اریحا کے محبت کے سامنے صرف ہارا ہی نہیں تھا بلکہ خود تک کی ذات کو فراموش کر چکا تھا۔ اریحا کے سبھی چہرے کو حفظ کرتا وہ چاہ کر بھی اس کے چہرے پر سے نظریں نہیں ہٹا پا رہا تھا۔ آپ کے سامنے ہوں، بہت خوش اور مطمئن ہوں۔ ارسل کی ٹھہری ہوئی آنکھوں میں دیکھتی ہوئے پورے اعتمادی سے بولی۔ لگ بھی رہی ہو۔ اس کے چہرے پر نظر جمائے وہ ہلکی سی آواز میں گویا ہوا جس پر اریحا نے نظریں چاروں طرف دوڑائیں۔ ویسے کسی کو خوش دیکھ کر ماشاءاللہ کہا جاتا ہے، آپ شاید کہنا بھول گئے۔ میں خود ہی کہہ دیتی ہوں تاکہ مجھے اور شاکر کو کسی کی بری نظر نہ لگے۔ ماشاءاللہ۔ اس تسلیہ مسکراہٹ اسے پاس کرتی ہوئی اسے دیکھنے لگی جو کچھ ہی عرصے میں کئی برس کا تھکا ہارا کوئی مریض لگ رہا تھا۔ وہ آگے بڑھی تھی کہ ارسل اس کی کلائی پکڑ کر اسے روک گیا تھا۔ کتنے ہی لمحے یوں ہی ساکت سے کی نظر ہوئے تھے۔ ہاتھ چھوڑے میرا۔ جھیل سی آنکھوں میں آنسو امڑ آئے۔ ایک بار چھوڑ کر اب تک پچھتا رہو، روحانسکی سے کہتا ہوا وہ اس کی کلائی پر گرفت مضبوط کر گیا تھا۔ پچھتانے سے کیا کچھ حاصل ہوگا آپ کو؟ اس نے درستگی سے پوچھا۔ تم حاصل نہیں تو ساری دنیا کا مجھے کیا کرنا ہے؟ جذب کے عالم میں کہتا ہوا وہ اریحا کے پاس آ کر رکا۔ میرا ہاتھ چھوڑیں، وہ اب کی بار مذمت کرتی بولی، جبکہ وہ ہنوز اسے دیکھتا رہا جو اتنے سے عرصے میں مزید حسین ہو گئی تھی۔ کیا ایسا ممکن ہے کہ سب پہلے جیسا ہو جائے؟ اریحا کی آنکھوں میں امید کی کرن ڈھونڈنے لگا جہاں سوائے اجنبیت کے کچھ بھی نہیں ملا تھا۔ ناممکن ہے، کیونکہ مجھے پتہ چل گیا مجھے کبھی آپ سے محبت ہوئی ہی نہیں۔ وہ تو محض ایک معمولی سی پسندیدگی تھی۔ محبت کیا ہوتی ہے کہ مجھے شاکر سے ملنے کے بعد پتہ چلا۔ وہ ایک عزت دینے والے پرخلوص شخص ہیں،
جو صرف محبت کے لیے بنے ہیں۔ مجھے آج کوئی یار محسوس نہیں ہو رہی یہ کہنے میں کہ مجھے میرے محرم سے بے انتہا محبت ہو گئی ہے، اور نہ آپ میرے حال میں کہیں ہیں اور نہ کہیں کبھی میرے مستقبل میں ہوں گے۔ سنجیدگی سے کہتے ہوئے وہ ارسل کی گرفت ڈھیلی پڑنے پر اپنی کلائی کو آزاد کرواتے ہوئے اپنے اور ارسل کے درمیان فاصلہ قائم کر گئی تھی۔ میں ابھی اپنی بات پر قائم ہوں۔ عریہ نے بھویں بھینچ کر اسے دیکھا۔ تمہارے انتظار میں ساری عمر گزارنے کا خواہاں ہوں۔ گہرا سانس خارج کرتے ہوئے وہ ارسل کے سیاہ آنکھوں میں اپنے لیے محبت دیکھ کر افسردہ ہوئی تھی۔ بے فضول جائے گا آپ کا یہ فیصلہ، کیونکہ میں کبھی بھی آپ کی طرف مڑ کر نہیں دیکھوں گی۔ حتمی فیصلہ سناتے ہوئے وہ وہاں رکی نہیں تھی۔ میں تمہاری چاہ عمر کے آخری حصے میں بھی رکھوں گا۔ تم دیکھ لینا میری محبت، میرا انتظار آئے گا نہیں جائے گا۔ عریہ کے پیچھے سے ہانک لگاتا ہوا اسے اپنے ارادوں سے واقف کرتا نئے سرے سے درد کی دلدل میں اتر گیا تھا، جس سے کھلاتی ہوئی وہ اپنی سسکیوں کے منہ پر ہاتھ رکھ کر دباتی وہاں سے بھاگنے کے انداز میں گئی تھی۔ جو شخص مکمل کر سکتا تھا مجھے، وہ شخص مکمل ہی کھو گیا مجھ سے۔ وقت تو جیسے پنکھ لگا کر اڑنے لگا تھا، اس کے ساتھ ہی پریہ کے بدلتے موڈ کا وہ بھرپور ساتھ دیتا ہوا اپنی زندگی کے اس خوبصورت دنوں کو گزارتا ہوا ہر لمحہ اپنی قسمت پر ناز کرتا نہیں تھکتا۔ او پی ٹی کے باہر اکیلے چکر کاٹتے زریاب کو دیکھ کر صداقت نے منہ پر ہاتھ رکھے اسے دیکھا، جو کل رات سے پریہ کے ساتھ ہاسپٹل میں موجود تھا۔ صاحب جی بیٹھ جائیں۔ تم بیٹھ جاؤ، مجھ سے بیٹھا نہیں جا رہا، میں اندر جا رہا ہوں۔ آ جائیں تو سب انہیں یہاں پر ہی بٹھا کر رکھنا۔ سرخ آنکھوں سے اسے دیکھتا ہوا وہ جبراً مسکرایا تھا، جبکہ دل تو اپنی پریہ کی تکلیف کا سوچ کر لرز رہا تھا۔ تبھی او پی ٹی کا دروازہ کھولتے دیکھ کر اندر گیا تھا۔ آپ یہاں نہیں آ سکتے ڈاکٹر بلقیس، جو پریہ کا چیک اپ کرتی آئی تھیں۔ اب زریاب کو یوں او پی ڈی میں دیکھ کر وہ فوراً سے پہلے بولی، میں کچھ نہیں کروں گا، بس اپنی پریہ کے پاس رہوں گا۔ بلیو می، اسے میری ضرورت ہے اور مجھے اس کی۔ زریاب کی سرخ آنکھوں میں نمی دیکھ کر وہ اس کے سامنے سے ہٹی تھی۔ پریہ، زریاب کی آواز پر اس کے لبوں پر تبسم پھیلی تھی۔ کہاں ہو تم زریاب؟ کچھ دیر قبل لگے انجیکشن کے زیر اثر اس پر غنودگی طاری ہونے لگی تھی۔ میں یہاں پر ہی ہوں، تمہارے ساتھ۔ نیم و آنکھوں میں خوف لیے وہ زریاب کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑے ہوئے تھے، مگر جیسے جیسے اس پر غنودگی طاری ہونے لگی تھی ویسے ہی اس کی گرفت ڈھیلی پڑنے لگی تھی کہ زریاب نے اس کے ہاتھ کو مضبوطی سے تھاما تھا۔ زریاب، بے ہوشی کے عالم میں اسے پکارتی ہوئی پریہ کی سرگوشی سننے کی غرض سے وہ ہلکا سا جھکا تھا۔ میں تمہارے پاس ہی ہوں پریہ۔ اس کے بالوں کو سہلاتا ہوا اسے تکلیف میں دیکھ کر آپ دیدہ ہوا تھا۔ کیا کریں آپ، جلدی کریں۔ پریہ کو مسلسل نیم بے ہوشی کے عالم میں بڑبڑاتے سن کر وہ فکر سے گویا ہوا۔ ڈونٹ وری مسٹر خان، جسٹ ٹاک ٹو یور وائف۔ اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کر ڈاکٹر ایلن نے اسے حوصلہ دیا تھا، جس پر وہ پریہ کا ہاتھ پکڑے اس سے باتیں کرنے لگا تھا۔ اس کے الٹے سیدھے جوابوں پر نم آنکھوں سے مسکراتا ہوا وہ اس کے پیشانی پر بوسہ دیتا ہوا مزید گویا ہوا۔ دنیا میں سب سے زیادہ ہینڈسم کون ہے؟ اپنی نم آنکھیں صاف کرتا ہوا مسکرایا تھا، جس پر وہ نیم بے ہوشی میں بھی مسکرا اٹھی تھی۔ میرا زریاب، اس کے سرگوشی سنتا ہوا وہ دل و جان سے مسکرایا تھا۔ تم مجھے چھوڑ کر نہیں جاؤ گی نا زریاب؟ وہ کسی اور ہی دنیا میں اس کا ہاتھ پکڑے ہوئے گم تھی، جہاں وہ تھا اور ان کی خوشیوں سے بھرا ساتھ۔ کبھی بھی نہیں۔ اس کے ہاتھ کے پشت چومتا ہوا، اس کے چہرے پر آئے بالوں کو پیچھے کرتا ہوا، اس کے ایک ایک نقوش کو محبت سے دیکھتا سختی سے لب دبا کیا تھا۔ تم آج میری وجہ سے اس تکلیف سے گزر رہی ہو۔ زریاب کی پرنام آواز پر اس کی بند آنکھوں نے اسے دیکھنا چاہا تھا، جبکہ خیالوں کے اس دوسرے جہاں میں اس کے سینے پر سر رکھے پرسکون تھے۔ مجھے ایسی اولاد نہیں چاہیے پریہ، جو دنیا میں آنے سے پہلے ہی تمہیں اتنی تکلیف پہنچا رہے ہیں، آنے کے بعد نہ جانے یہ کیا ہی کریں گے، اس لیے دوبارہ تم ایکسپیکٹ نہیں کرو گی۔ اس کی پیشانی پر نرمی سے لب رکھتا ہوا اس نے اپنے تحت فیصلہ لیا تھا۔ کنگریچولیشنز مسٹر خان، وی ہیو ٹوئن بوائز۔ مبارک ہو بیوی، ہماری محبت کی صرف ایک نشانی نہیں پیدا ہوئی، بلکہ دو دو نشانی پیدا ہوئی ہیں۔ وہ ہنسا تھا۔ اور دیکھو، تم یہاں بھی جیت گئی اور میں ہار گیا تمہارے بیٹوں کی خواہش کی ضد کے آگے۔ ڈاکٹر کی مسکراتی آواز پر پریہ کے کان کے پاس جھک کر گویا ہوا۔ کہاں معلوم تھا کہ وہ آج اپنی ہار تسلیم کر کے اس نے آنے والے وقت کے لیے خود کو اس کے سامنے جھکا دیا تھا۔ باہر سب ہیں، آپ انہیں دے دیں۔ بنا اپنے بچوں کو دیکھے وہ پریہ کی پیشانی کے ساتھ اپنی پیشانی ٹکائے ہوئے بولا، جب نرس اس کے کہتے ہی مسکراتی نظر ان پر ڈال کر وہاں سے گئی تھی۔ ہاؤ لانگ ول پریہ ریگین کانشیسنس؟ پریہ کو ہوش کب تک آئے گا؟ ڈاکٹر کو جاتے دیکھ کر وہ پیچھے سے پوچھ گیا۔ اٹ میں ٹیک 2 hours، 2 گھنٹے لگ سکتے ہیں۔ تھینک یو۔ مسکرا کر انہیں دیکھ کر وہ پریہ کو ہاتھ کا پکڑ کر بیٹھا ہوا بنا پلکے جھپکائے اس کے ہوش میں آنے کا انتظار کرنے لگا۔ 2 گھنٹے کیا ہیں میرے لیے؟ میں تمہارے انتظار میں پوری زندگی بنا پلکے جھپکائے گزار سکتا ہوں۔ اس کے رخسار پر ہلکی سی جسارت کرتا ہوا اس کی آنکھ میں اپنا عکس دیکھنے کے لیے بے قرار سا ہوا تھا۔ نرس کے باہر آتی صداقت نے سفید مخملی کپڑے میں لپٹے بچوں کو دیکھا۔ پلیز ویٹ، آئی کانٹ ہولڈ دیم۔ میں انہیں نہیں لے سکتا۔ نم آنکھوں سے اپنے صاحب جی کی اولاد کو دیکھ کر وہ سیل فون نکالنے لگا۔ فون کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے صداقت کے فون کرنے کے لیے سیل فون نکالتے دیکھ کر ذوالفقار صاحب نے اسے روکا تھا۔ مبارک ہو بڑے صاحب جی، دونوں بیٹے ہیں۔ صداقت کے کہنے پر وہ مسکراتے ہوئے اپنے دونوں پوتوں کو اپنی گود میں لیتے ہوئے تشکر سے اوپر کی جانب دیکھتے پرنم نگاہوں سے ندرت بیگم کی سمت بڑھے تھے۔ ہمارے زریاب نے ہمارے دونوں ہاتھ بھر دیے۔ دونوں میں سے ایک داجی کو دیتے ہوئے وہ مسکرا کر بی جان کی طرف بڑھے تھے۔ دیکھو ندرت، ہمارے زریاب کی اولاد۔ وہ ننھی سی جان ان کی گود میں آتی ہی مسکرا اٹھا تھا۔ یہ تو بالکل میرے زریاب جیسا ہے۔ مسکرا کر اس کے گال چومتے ہوئے وہ دل و جان سے اس پر فدا ہوئی تھی۔
تھوڑی دیر بعد نرس کے کہنے پر وہ بچے اسے دیتی ہوئیں پی جان اور نظرت بیگم کے صداقت کے پاس آتی ہوئی پریہ کا پوچھنے لگی۔ وہیں دارچی نے ذوالفقار صاحب کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر انہیں مبارکباد دی تھی۔ یہ تمہارے صاحب جی کہاں ہیں؟ دارچی کے پوچھنے پر صداقت ڈگمگا اٹھا تھا۔ وہ اندر ہے، پریہ بی بی کے پاس، سر جھکائے کہتا ہوا صداقت کافی لینے کا بہانہ بناتا ہوا وہاں سے گیا تھا۔ اس نے یہاں پر بھی پریہ کو اکیلا نہیں چھوڑا۔ ذوالفقار صاحب نے استفسار میں نفی میں گردن ہلائی۔ شکر ہے باپ پر نہیں گیا، بیوی کا خیال تو ہے۔ نصرت بیگم کے فوراً سے پہلے کہنے پر وہ انہیں دیکھتے رہ گئے۔ زریاب ہمارے بیبی، ادھ کھلی آنکھوں سے زریاب کو اپنے قریب بیٹھے دیکھ کر وہ پوچھنے لگی۔ بے فکر رہو، اس دنیا میں آ گئے ہیں۔ اس کے ریشمی بالوں میں ہاتھ چلاتا ہوا محبت سے چور لہجے میں گویا ہوا۔ تھینک یو۔ کس لیے؟ پریہ کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا مسکرایا تھا۔ میری ظالم اولاد کو اس دنیا میں لانے کے لیے۔ اس کی ناک کو ہلکا سا دباتا ہوا وہ اسے مکمل ہوش میں آتے دیکھ کر جی اٹھا تھا۔ میری بھی اولاد ہے اور انہیں ظالم مت بولو، انہوں نے کچھ نیا کام نہیں کیا، ہر ماہ ایسے ہی تکلیف اٹھاتی ہے۔ زریاب کے مسکراتے چہرے کو دیکھتی ہوئی وہ سوالیہ انداز میں بھویں اٹھا کر اسے دیکھا۔ تم ابھی سے ان کی ہو گئی ہو؟ زریاب کے افسردگی سے کہنے پر وہ مسکرا اٹھی۔ اور تم ان کے دنیا میں آتے ہی دشمن بن گئے ہو؟ اسے مسکراتے ہوئے وہ ہنسا تھا۔ ایک بات یاد رکھنا ہمیشہ، اس نے ناسمجھی سے اسے دیکھا، جب تم میرے ساتھ ہوگی تو صرف میری ہوگی، کسی کی ماں نہیں ہوگی۔ اس کے لبوں پر میٹھی جسارت کرتا ہوا اسے چونکا گیا تھا۔ یہ کیسی بات ہوئی؟ پریہ کے انداز میں اس کی خفگی چھلکی تھی۔ ایسی ہی بات ہے بیوی، میرے ساتھ صرف میری بیوی رہو گی۔ ہاں، میری غیر موجودگی میں ان کی ماں بن کر رہنا کس نے روکا ہے؟ اس کے ہر نکوش پر اپنی محبت کی مہر ثبت کرتا ہوا ساری تھکان اتارنے لگا تھا، مگر اس کی باں ہوتے لبوں کو قید کرتا اس کے لفظ دبا گیا تھا۔ تم صرف میری ہو اور میں صرف تمہارا۔ اس کی پیشانی سے پیشانی ٹکائے وہ اپنی آنکھیں موندے اس کی خوشبو خود میں اتارنے لگا تھا۔ 5 سال بعد بدلتے موسموں اور گزرتے سالوں میں زریاب اور پریہ کے باغیچے میں ان کے ننھے ننھے گلاب مہکے تھے، جنہوں نے ان کی زندگی رخ کہیں یا پھر بقول زریاب کی اس کی خوبصورت زندگی کو تباہ کر دینے والے خودکش طیارے تھے، جنہوں نے اس کی روٹین لائف کا بیڑا غرق کرنے کے لیے اس دنیا میں آئے تھے۔ یہ محض زریاب کی سوچ تھی، جبکہ پریہ اپنی جنگی طیاروں کے ساتھ ایک پرمسرت زندگی کے لمحے گزارتی خوش تھی۔ زریاب ذوالفقار اپنی زندگی سے خوش اور بہت مطمئن تھا۔ پھر مجھے بی جان کی دعا پلس بد دعا لگ گئی۔ مجھے کیا گناہ کیا تھا جو بی جان نے مجھے یہ دعا دی تھی؟ میرے زریاب کو لگتے 5 بیٹے ہوں گے، اور بس پھر زریان کی پیدائش کے بعد بیٹی کی دیرینہ خواہش کو میں نے اپنے دل میں دفن کیا اور بی جان کا پوتا ہونے کا ثبوت میں نے 3 بیٹوں پر بس کر کے لگائی۔ اب کوئی ہے جو مجھ سے زریاب ذوالفقار سے جیت سکے؟ اب جب ان تینوں کو پریہ کے ساتھ دیکھتا ہوں تو ایسا لگتا ہے جیسے میں تنہا پڑ گیا ہوں۔ شاکر کہتا ہے بیٹے ماں کے ہوتے ہیں اور بیٹیاں اپنے بابا کی، جیسے اس کی بیٹیاں اناب اور عائرہ ایسے نہیں ہیں کہ مجھے اپنے بیٹوں سے پیار نہیں ہے۔ یہ تو میں بھی جانتا ہوں کہ مجھے میری اولاد کتنی عزیز ہے، مگر بیٹی کی مجھے ہمیشہ کھلے گی۔ لیپ ٹاپ پر کام کرتا ہوا وہ ابھی تھوڑا سا مسکرایا تھا کہ اس کی شرارتوں کے پٹارے وہاں پہنچے تھے۔ کیا ضرورت تھی مجھے اتنی آفتیں پیدا کروانے کی؟ لیپ ٹاپ پر کام کرتے زریاب نے اپنے تینوں بیٹوں کو شور و گل سے پریشان ہو کر اپنا لیپ ٹاپ اٹھا کر ٹیرس پر جانے کا ارادہ کیا تھا کہ وہ برق رفتاری سے اس پر جھپٹے تھے۔ دور دور دور، انگلی سے انہیں دور ہونے کا کہتا ہوا ان تینوں کو خود سے چمٹے دے کر فی الحال کوفت کا شکار ہوا تھا۔ دے دو، سب سے چھوٹے زریان نے اسے گھور کر دیکھا۔ میں تمہارا ڈیڈو نہیں ہوں، سمجھے؟ سو اسٹے اوے فرام می۔ خود سے دانت بھینچے وہ اسے اسی کے انداز سے گھورنے لگا۔ زریاب ڈیڈ۔ سب سے بڑے 5 سالہ زاران نے اس کی شرٹ کھینچ کر اسے اپنی سمت متوجہ کیا۔ آئی ایم یور ڈیڈ زاران، ڈیڈ کو نام سے نہیں پکارتے ہیں۔ بی، نرم گرم لہجے میں کہتا ہوا وہ اپنی شرٹ کو اس کے مٹھی سے چھڑوانے لگا۔ زاوار، نو، زریاب ڈیڈ۔ زاران اور زاوار کی اس کی پہلی اولاد تھے۔ جتنا وہ ان دونوں کی پیدائش پر خوش ہوا تھا، آج اتنا ہی ان دونوں سے پریشان تھا۔ وہ دونوں کہنے کو جڑواں بھائی تھے، مگر ایک دوسرے سے بالکل مختلف۔ زاران کو شکل و صورت میں زریاب اور پریہ سے مشابہت رکھتا تھا، وہیں جبکہ زاوار ہو بہو ارسل ثابت ہوا تھا۔ کم گو ہونے کے ساتھ ساتھ خاموشی سے اپنی شرارت کو انجام دینا اس کی عادت میں شمار تھا۔ اور سب سے چھوٹا 2 سالہ زریان جو ہو بہو زریاب کی کاربن کاپی تھا، وہیں زریان جو پریہ کی ضد کا نتیجہ تھا۔ سب سے خاص بات تھی کہ وہ زریاب کا چہیتا بیٹا ہونے کا کریڈٹ اپنے نام کیے ہوئے تھا۔ شرارت میں وہ ان دونوں سے 4 ہاتھ آگے تھا۔ اکثر ہی وہ شرارت زاران کے ساتھ مل کر کرتا تھا، پھر وہ دونوں شرارت کرنے سے پہلے زریاب کی ڈانٹ ڈپٹ کا شکار بنتے آئے تھے۔ تو زریان کی توتلی زبان کو نہ سمجھتا ہوا دونوں آنکھوں کو سختی سے میچ کر چہرہ اوپر کی گہری سانس خارج کر گیا تھا۔ پریہ خاموشی سے زریاب اور اپنے تینوں بیٹوں کو اس کے چمٹے دے کر وہ لطف اندوز ہو رہی تھی کہ زریاب کے عاجزانہ پکار پر وہ مسکرا کر اس کی سمت بڑھی تھی۔ کیا ہوا؟ انجان بنتی ہوئی وہ 2 سالہ زریان کو زریاب کی ٹانگ پر سر رکھ کر کھڑے دیکھ کر وہ تھوڑی سینے سے لگائے اپنی مسکراہٹ دبا گئی تھی۔ اس لیے چاہتی تھی کہ تم ہمارے زیادہ بچے ہو تاکہ یہ مجھے پاگل کر سکیں۔ ایک ہاتھ میں لیپ ٹاپ لیے اور دوسرے ہاتھ سے اپنے بیٹوں کی سمت اشارہ کرتا ہوا وہ پریہ کو قابل رحم لگا تھا۔ تم پر ہی تو گئے ہیں۔ زریان کو گود میں اٹھاتی ہوئی وہ اس کے پھولے ہوئے گالوں کو چومنے لگی۔ مجھ پر گئے ہیں، مگر مجال ہے جو مجھ پر کبھی ایسے پیار جتایا گیا ہو۔ تم نے جب سے ہوئے ہیں انہی پر مہربان رہتی ہو تم۔
परिया को बेटों पर लाड जताते देखकर वो कुलस कर बोला, तुम्हारी मोहब्बत का ही तो नतीजा है कि। जरियाब के शिकवा करने पर वो मुस्कुरा कर बोली थी, जबकि ज़ारान और ज़ावार उन दोनों को बगौर देखने में महव थे। तुम क्या घूर रहे हो? जरियाब ने दोनों के घूरने पर पूछा। कुछ नहीं, बस देख रहे हैं कि आपका हमारी मम्मा से मसला क्या है। दोनों हाथ कमर पर टिकाए उन दोनों ने अब्रू चढ़ाया पूछा, ये मेरी औलाद है। परिया को देखकर उस हैरानगी से अपनी औलाद को देखा। ये तुम्हारी मम्मा बाद में है, पहले मेरी बीवी पहले है। परिया को अपने साथ लगाकर कहता हुआ उनके साथ बच्चा बना था। जरियाब अब तुम मत शुरू हो जाना मेरे बच्चों से लड़ने। चलो हम रूम में चलकर खेलते हैं, डैडो को काम करना है। जरियाब से दूर होती हुई वह ज़ारान और ज़वार के पास आकर कहती हुई उन्हें लिए रूम की जानी बढ़ी, जिस पर जरियाब ने उसकी पीठ को घूरा था, मगर अगले ही लम्हे उसकी आंखें हैरत से फटी थी। जरियान के मुंह चढ़ाने पर उसे अपना आप बेमानी सा लगा। परिया, उसने मुंह चढ़ाया मुझे बिना ताखीर किए वो उनके सामने आन पहुंचा था। क्या हो गया जरियाब, तुम्हें जरियान मुंह चढ़ाएगा? तुम्हारा ज़ारान और ज़वार कम पड़ गए थे? झूठ करने के लिए तुम मेरे जरियान पर चढ़ दौड़े। जरियाब के बोलने की देर थी कि परिया उस पर भड़क उठी और अपने जरियान की पीठ सहलाने लगी। जरियाब, तुम्हें प्रेजेंटेशन बनानी थी ना, जाओ वो बनाओ जाकर। मुझे और मेरे बेटों को परेशान मत करो, अब हटो भी मेरे रास्ते से। हैरानगी से अपने मुस्कुराते हुए बेटों को देखा था, जो माँ के पल्लू में शेर बने उस पर गुड़ा रहे थे। कौन से गुनाह की सज़ा मिली है इन बेटों की सूरत में मुझे? उन्हें रूम में जाते देखकर बेबसी से ज़रेला बुड़बुड़ाया था। वेयर एम आई स्टक, कहाँ फंस कर रह गया हूँ? घर में आते ही वह हंगामी टोले को देखकर अपने सर को थाम कर बैठ गया था। मैं क्या कम था जो खुदा ने मुझे मेरी जैसी औलाद दे दी? उसकी बातों पर सिवाय मुस्कुराने के शाकिर ने खुद को कुछ भी कहने से बाज रखना चाहा था, मगर नाकाम रहा। मेरी बच्चियाँ बहुत अच्छी हैं, शाकिर ने फ़खर से कहा। तो फिर एक काम करो, मेरे बेटों में से एक को तुम रख लो और मुझे अपनी छोटी बेटी अनाब को दे दो। जरियाब ने फ़ौरन हल निकाला था। नहीं भाई, मैं यूँ ही बहुत खुश और मुतमईन हूँ। उसके बेटों की शरारत को सोच कर ही उसने झुरझुरी ली थी और साथ ही दोनों हाथ जोड़ कर कहा। जरिया ने अपना टेडी बियर हवा में उड़ाया था, जो जरियाब के कदमों में औंधे मुँह गिर कर सलामी पेश करता नजर आया था। अभी वह टेडी बियर को उठाने के लिए झुका ही था कि किसी चीज़ के छन्नाके से टूटने की आवाज़ उसकी सिमत मतवजह होता हुआ वो शाकिर की कॉल बीच में ही डिस्कनेक्ट करता बाहर की जाने भागा था। अपने सामने वाले फ्लैट के मिसेस जान को गुस्से से अपनी हाई टेल पोनी को हिलाकर आते देखकर वह ज़ारान और ज़वार को मुस्कुराते देखकर उनकी शरारत भांप कर आईब्रो रब करने लगा। आज फिर माफ़ी मांगनी पड़ेगी। उन्हें देखता हुआ वह पीछे से आती हुई परिया के चेहरे पर छाई परेशानी देखकर जरियान को गोद में उठाकर उनकी जाने बढ़ा था। मिस्टर खान, योर चिल्ड्रन हैव पुट देयर नोजेज इन माई माउथ। आपके बच्चों ने मेरी नाक में दम कर रखा हुआ है। मिस्टर खान गुस्से से फंकारती हुई वह जरियाब की गोद में लिए जरियान को देखकर अपनी आवाज़ हल्की रखी थी। जब अपनी मासूमियत की पटारी खोले उसे देखने में महव हुआ। सॉरी मिसेस जॉन, द चिल्ड्रन हैव बीन मिस्चीवियस बट आई एम रेडी टू कंपनसेट यू। सॉरी मिसेस जान, बच्चों से गलती हो गई है, लेकिन मैं आपका नुकसान भरने को तैयार हूँ। कहाँ मालूम था उनकी पैदाइश पर मांगी गई माफ़ी उनकी शरारतों पर मांगनी पड़ेगी। दिल ही दिल में सोचता वो आजिज़ी से बोला, जो कभी इस लहजे में कभी भी नहीं आई थी। आई थिंक नाउ आई हैव टू लीव दिस हाउस। मुझे लगता है कि अब मुझे ये घर छोड़ना पड़ेगा। उन्होंने शाने उचकाए अपने तहत एक हल बताया था। वाई डू यू क्लोज द विंडो? आप खिड़की बंद क्यों रखती हैं? जरियाब की टांगों में से सर निकाल कर कहता हुआ ज़ारान भूरे बालों वाली नाजुक कांच की गुड़िया के मानंद खूबसूरत मिसेस जॉन को देखकर मुस्कुरा कर बोला, जिस पर वह हैरत से आंखें फाड़े उसे देखने लगी कि दूसरी जानिब से ज़वार के निकलते सर को वह बगौर देखने लगी। डोंट टर्न ऑफ द विंडो, वी विल नॉट लेट द बॉल कम देयर। आप खिड़की बंद ना किया करें, हम गेंद वहाँ आने ही नहीं देंगे। रही सही कसर ज़बार ने पूरी की थी। उन्होंने मुस्कुरा कर पूछा, वाई? वी लाइक यू मिसेस जॉन। ज़ारान के कहने पर परिया की आंखें हैरत से फटी थीं। वहीं जरियाब ने अपने बेटों को मुस्कुराते चेहरों को देखा था। लिसन मिस्टर खान, वट यूर सन से। सुनिए मिस्टर खान, आपके बेटे क्या कह रहे हैं? अपनी उम्र से दोगुना कम उम्र नजर आने वाली मिसेस जान खिल उठी थी। बाप तो था ही ठर की, औलाद उससे भी 4 हाथ आगे निकली। उम्र तो देख लो उस आंटी की। दोनों को पकड़ती हुई वज़ेरेला बुड़बुड़ाती हुई कुलसी थी। वहीं जरियाब उसके बुड़बुड़ाहट को सुनकर मबहम सा मुस्कुराया था। सॉरी मिसेस जॉन। वह फिर से माजरत करता हुआ परिया के साथ जाते हुए ज़ारान और ज़वार को देखने लगा था, जो उन्हें देखकर मुस्कुरा रहे थे। इट्स ओके मिस्टर खान, आई कैन टेक ज़रियान विद अ लिटिल वाइल। मैं ज़रियान को ले जा सकती हूँ थोड़ी देर के लिए अपने साथ। ज़रियान की बड़ी बड़ी आंखों में शरारत चमकी थी। वाई नॉट? मिसेस जॉन के बढ़ते हाथों को देखकर वह फ़ौरन से उनकी गोद में गया था। ममा हम भी जाएंगे। ज़रियान को मिसेस जॉन के साथ जाते देखकर वह दोनों पर तोलने लगे थे। तुम दोनों अंदर चलो वरना मार खाओगे मुझसे। ज़ारान और ज़वार को अंदर ले जाती हुई हल्कान हुई थी। वहीं ज़रियान को मुस्कुराते देखकर वो दोनों मुँह बसूरे अंदर की जाने बढ़े थे। क्या ऐसा मुमकिन है कि औलाद अपनी बाप के पैर ले? मगर मैंने तो कभी इतनी सी उम्र में किसी लड़की पर लाइन नहीं मारी थी, बल्कि लड़कियां खुद मेरे पास चल कर आती थी। वो मिसेस जॉन और अपनी मुलाकात सोचकर मुस्कुराया था। जब वो इस घर में शिफ्ट हुए थे तो सुरकुलाबों का बुका लिए उनके घर आई थी और बड़ी ही मोहब्बत से जरियाब के सामने दोस्ती का हाथ बढ़ा गई थी, जिस पर जरियाब ने मुस्कुरा कर उनकी दोस्ती से इनकार किया और साथ ही परिया से उन्हें मिलवाया था, जिसके बाद से वह जरियाब को मुस्कुरा कर देखती हुई वहाँ से गई थी। अब कोई रियायत नहीं बढ़ती जाएगी। नो मोर कंसेशंस विल बी मेड। वो कहता वो उन्हें खामोशी से बैठे हुए देख कर गोया हुआ। बट डैडा,
کچھ نہیں سنا مجھے، بورڈنگ اسکول جاؤ گے تم؟ دونوں بات ختم۔ پریحا نے تڑپ کر اسے دیکھا تھا۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو، یہ یہاں نہیں رہیں گے اب، میں مزید کسی اور سے معافی نہیں مانگ سکتا۔ جب سے پیدا ہوئے ہیں ہر ایک سے معافی منگوا چکے ہیں، بس اب اور نہیں، اپنی کہہ کر زریاب وہاں سے گیا تھا کہ وہ دونوں روتے ہوئے پریحا سے لپٹے تھے۔ مما ہمیں کہیں نہیں جانا، ان کی پیٹھ سہلاتی ہوئی وہ زریاب کو منانے کا ارادہ کرتی ہوئی انہیں چپ کروا گئی تھی، مگر آج اس نے انہیں کوئی آس کوئی امید نہیں دلائی تھی۔ ٹھیک ہے، نہیں جائیں گے وہ بورڈنگ۔ رات سے پریحا نے اس کے کان کھائے تھے، ایک ہی بات کر کر کے تھک ہار کر کہتا ہوا وہ آفس جانے کے لیے تیار ہونے لگا تھا۔ پریحا یہ ڈریس چیک کر لو، اس میں اگر کوئی چینجنگ کروانی ہو تو بتانا۔ باکس کی جانب اشارہ کرتا وہ اپنے بال جل سے سیٹ کرتا اس پر نظریں جمائے ہوئے تھا، تو زریان کو سلا کر ابھی روم میں آئی تھی۔ یہ کس لیے؟ بکس کھولتی ہوئی وہ سنجیدگی سے بولی۔ ڈنر پر انوائٹ کیا مسٹر اینڈ مسز تھامس نے، مصروف سے انداز میں کہتا ہوا وہ شیشے میں ابھرتے اس کی عکس پر ہنوز نظریں ٹکائے ہوئے تھا۔ یہ ڈریس لائے ہو تم؟ اس نے چونک کر اسے دیکھا۔ ہاں اچھی لگی مجھے، سرسری سے انداز میں کہتا ہوا وہ شوز اڑسنے لگا، جبکہ پریحا اس ویسٹرن بیک لیس ڈریس کا مکمل جائزہ لینے لگی۔ تم چاہتے میں تمہارے ساتھ ڈنر پر یہ واہیات ڈریس پہن کر چلوں، جس کی سلیوز کے نام پر یہ اسٹرپس ہیں، اور بیک دیکھی ہے تم نے اس کی؟ میں نہیں جا رہی ڈنر پر۔ زریاب کے سامنے اس ڈریس کو لہراتی ہوئی وہ اس کی چوائس پر پہلی بار اس طرح ناپسندیدگی کا شدید مظاہرہ کر رہی تھی، اور ساتھ ہی جانے سے بھی انکار کر گئی تھی۔ اٹس اوکے۔ اس کے انکار پر ہر بار کی طرح صبر کے گھونٹ بھرتا وہ مسکرایا تھا۔ تمہیں پسند نہیں آیا؟ دونوں ہاتھوں میں شوز کو پکڑے اسے دیکھنے لگا، جبکہ وہ ڈیپ ریڈ کلر کی نیٹ کی خوبصورت میکسی کو دیکھنے لگا، جسے دیکھ کر اسے پریحا کا خیال آیا تھا۔ اس میں پسند کرنے والی کوئی ایک خاصیت مجھے بتا سکتے ہو تم؟ کمر پر ہاتھ ٹکائے وہ زریاب کے جواب کے منتظر ہوئی۔ خاصیت؟ وہ مسکرائے۔ بھویں بھیجے پریحا نے ناسمجھی سے اسے دیکھتے مسکراتے ہوئے دیکھا۔ خاصیت؟ اس نے لب دبائے اسے دیکھا۔ میری پسندیدگی ہے اس کی خاصیت، جسے دیکھ کر مجھے تمہارا یعنی اپنی بیوی کا خیال آیا، مگر میں بھول گیا تھا میرے ساتھ میری بیوی نہیں رہتی، میرے بچوں کی ماں رہتی ہے۔ ڈریس اسے لیتا ہوا وہ واپس اسے باکس میں رکھ کر ہر درجہ سنجیدگی سے گویا ہوا۔ زریاب میرا تمہیں ہرٹ کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، سوری۔ اپنی غلطی محسوس کرتی ہوئی وہ اس کے پاس آ کر رکی۔ تمہیں سوری کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ نہ چاہنے کے باوجود بھی وہ اسے شکوہ کر گیا تھا۔ چھوڑو اس بات کو، یہ ٹائی پہنا دو، مجھے لیٹ ہو رہی ہے۔ اس کے شانوں پر ہاتھ رکھ کر کہتا ہوا وہ مسکرا کر بولا تھا۔ زریاب گلا نہ دبا دینا میرا۔ ماحول میں چھائی اداسی کو مٹانے کے لیے وہ شرارت سے کہتا پریحا کی ناک دباتا مسکرایا تھا۔ تم ناراض نہیں ہو نا؟ تم سے ناراض ہو سکتا ہوں میں کبھی؟ اس کے رخسار پر لب رکھتا ہوا وہ اپنا بیگ اٹھائے وہاں سے گیا تھا۔ میں نے تمہیں تو ناراض تو کر دیا زریاب، میں ایک اچھی بیوی نہیں بن پا رہی، تمہیں بھی وقت نہیں دے پا رہی ہوں۔ آنکھیں مسلتے زوار کو آتے دیکھ کر وہ مسکرائی تھی۔ اٹھ گئی تم اور زاران؟ اس نے زاران کا پوچھا تھا۔ شادی کے بعد انسان کی زندگی اتنی نہیں بدلتی جتنی اولاد کے آنے کے بعد بدل جاتی ہے۔ مجھے بھی اس بات کا اندازہ جب ہوا جب میری زندگی تو بالکل بدل کر رہ گئی ہے۔ ڈرائیو کرتا ہوا وہ تھوڑی پہلے ہوئی اپنی اور پریحا کی ہلکی نوک جھوک کو سوچ کر افسردگی سے مسکرایا۔ زریاب کا سارا دن کام میں گزرا تھا، اصل وجہ اس کے کام میں مصروف ہونے کی مسٹر تھامس کو ڈنر کا انکار کرنا تھی۔ ابھی ریڈ کی ہوئی فائلز کو ریڈ کرنے میں مصروف تھا جب مسٹر تھامس اس کے سہولت سے انکار کرنے پر وہاں سے گئے تھے۔ غروب ہوتے سورج کو دیکھ کر وہ افسردگی سے مسکراتا ہوا فائلز بند کر کے ٹیبل پر سر رکھ گیا تھا۔ وہیں پریحا جس کے انتظار میں کئی بار وال کلاک کو دیکھ کر پریشان ہو رہی تھی۔ مانی نیند آ رہی ہے آپ کو؟ زاران اور زوار کو سوئے ہوئے کافی دیر ہو چکی تھی جب زریان نے ٹھوڑی پر ہاتھ رکھ کر خود کی سمت متوجہ کیا تھا۔ معدل، اس کے پیچھے کہنے پر وہ مسکرا کر اسے دیکھتی ہوئی اس کے برابر میں لیٹی تھی۔ ذہن میں آتے خیال کو سوچ کر مسکراتی ہوئی وہ زریان کو سوتے دیکھ کر اس کے پاس سے اٹھی تھی اور اپنی سوٹ کا عملی جامہ پہنانے کی تیاریوں میں جٹ گئی۔ کینڈلز کی مدھم روشنی میں سے پہلے اپنے کمرے کو دیکھ کر وہ سوئچ بورڈ پر ہاتھ رکھتا روم کی لائٹس آن کرنے کے لیے تمام لائٹس آن کرنے کے باوجود بھی روم روشنی سے محروم رہا تھا۔ وہ جو آفس سے نکلتا ہوا ساری ناراضگی وہیں چھوڑ کر آیا تھا، اب روم کو دیکھ کر اس کے رہی سے ہی ناراضگی نے بھی دم توڑ دیا تھا۔ پریحا پورے روم کو کینڈل سے سجا دیکھ کر اس کے لبوں پر میٹھی سی مسکراہٹ رنگی تھی۔ آج تمہیں میرا خیال کیسے آ گیا بیبی؟ گلاب کی پنکھڑیوں کو ہاتھ میں لیا وہ اب ساری تیاری کو دیکھنے لگا۔ احساس ہو گیا تمہارا، ساری تیاریاں دیکھ کر وہ ابھی بسی سے کہتا ہوا بیڈ کے سمت بڑھا جہاں گلاب کی پنکھڑیوں سے بنے دل کو دیکھ کر حیران ہوا تھا۔ تم پر میرا اثر کب سے ہوا بیبی؟ دل فریب سے مسکراتا ہوا وہ چینج کرنے کے لیے ڈریسنگ روم کی سمت بڑھا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ بات لے کر فریش ہو کر گیلے بالوں کو ہاتھ سے سیٹ کرتا زریاب اس کی عدم موجودگی سے پریشان ہوا تھا۔ اسے دیکھنے کی غرض سے وہ دروازہ کھول کر باہر دیکھنے لگا کہ خود کے قریب سے آتی قدموں کی آہٹ پر وہ شریر ہوتا ڈور لاک کر گیا تھا۔ واو، آج کی رات کتنی حسین ہونے والی ہے، اتنے عرصے بعد یہ روم مجھے اپنا لگ رہا ہے۔ دونوں ہم باہیں پھیلائے وہ شرارت سے کہتا ہوا کاؤچ کے پیچھے بیٹھی پریحا کو اکسا گیا تھا۔ پہلے شادی کے بعد یہ روم شیئر کرنا پڑ گیا اور بچوں کے بعد تو اف۔ متلاشی نظریں دوڑاتا ہوا وہ دبے پاؤں بیٹھ کے پیچھے دیکھنے لگا جہاں ہلکی سی روشنی میں اسے کوئی دکھائی نہیں دیا تھا۔
क्या पता मेरा वहम ہو۔ پریہ یہاں ہو ہی نہ، شاید زریان کے پاس ہوگی۔ ہر جگہ دیکھنے کے باوجود بھی پریہ اسے کہیں نہیں دکھی تھی۔ تبھی خود کو سمجھاتا ہوا وہ بالکنی کا دروازہ کھولتا ہوا بالکنی میں آیا تھا، جہاں چاند پوری آب و تاب لیے پورے آسمان کو اپنے اسیر کیے ہوئے مسکرایا تھا۔ دل بھر میرے کب تک مجھے ایسے ہی تڑ پاؤ گے؟ میں آگ دل میں لگا دوں گا وہ کہ پل میں پگھل جاؤ گے۔ ایک دن آئے گا پیار ہو جائے گا، میں آگ دل میں لگا دوں گا وہ کہ پل میں پگھل جاؤ گے۔ دریاب کو گاتے ہوئے شادی کے اس طویل عرصے میں اس نے پہلی بار سنا تھا، وہیں پردے کے پیچھے چھپی ہوئی وہ اس کی بے قراری کو محسوس کرتی مسکرائی تھی۔ سوچو کہ جب میرے بارے میں تنہائیوں میں گھیر جاؤ گے اور بھی میری پرچھائیوں میں، یہ دل مچل جائے گا پیار ہو جائے گا۔ دل بھر میرے کب تک مجھے ایسے ہی تڑ پاؤ گے؟ میں آگ دل میں لگا دوں گا وہ کہ پل میں پگھل جاؤ گے۔ دل سے ملے گا جو دل تو مہکنے لگو گے، تم میری باہوں میں آ کے بہکنے لگو گے۔ ہوش کھو جائے گا پیار ہو جائے گا۔ آنکھوں کو بند کیے وہ پریہ کو محسوس کرتا ہوا جی جان سے مسکرایا تھا۔ وہیں پریہ اس کی خوبصورت آواز میں کھوئی، اس کی سمت بڑھتی ہوئی زریاب کی پیٹھ پر سر رکھ کر دونوں بازو اس کے گرد باندھ گئی۔ وہیں زریاب اس کی موجودگی کو اپنا خیال سمجھتا ہوا اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتا ہوا مسکرایا تھا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ تم اتنا اچھا گاتے ہو، پریہ نے سرگوشیانہ انداز میں کہا۔ جب تمہارے بارے میں سوچتا ہوں تو خود بخود گنگنا اٹھتا ہوں۔ تم بھی تو میرے خیالوں سے نکل کر میرے اتنے پاس آ جاتی ہو، یہ بھی اچھا ہے پریہ، تم میرے خیالوں میں تو میری ہوں۔ اس کے ہاتھوں پر دباؤ دیتا ہوا وہ اسے اب اپنا خیال سمجھتا ہوا آنکھیں بند کیے ہوئے تھا۔ آنکھیں کھول لو زریاب، اس بار تمہاری پریہ حقیقت میں تمہارے اتنے قریب ہے۔ سرگوشی کرتی ہوئی پریہ کے ہلتے لب خود کی پیٹھ پر محسوس کرتے زریاب نے پٹ سے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا تھا، جو اسے اپنے نازک حصار میں لیے مسکرائی تھی۔ سوری، زریاب کی آنکھوں سے اس کی پرنام آنکھیں ٹکرائی تھی۔ میں نے تمہیں بہت ستایا نا؟ زریاب نے نفی میں گردن ہلائی۔ تم ہر بار میری غلطیوں پر پردہ ڈال دیتے ہو، شکایت بھی نہیں کرتے، وہ نے روٹھے پن سے کہتے ہوئے رونے کو تیار ہوئی۔ تم سے محبت ہی اتنی ہے کہ تمہاری کوئی غلطی نہیں لگتی۔ پریہ کا ہاتھ پکڑے وہ اسے اپنے روبرو کرتا بول رہا تھا کہ اس کے سراپے کو دیکھ کر الفاظ نے اس کا ساتھ چھوڑا تھا۔ پریہ کو اس ریڈ کلر کی خوبصورت نیٹ کی میکسی میں ملبوس اپنے سنہری بالوں کو ہلکا کرل سٹائل دیے، ہلکے سے میک اپ کے ساتھ اپنے گداز لبوں پر ریڈ لپسٹک سے سجائے آج زریاب کو زیر کرنے کی پوری تیاری کیے اس کے روبرو ہوئی تھی۔ یہ ڈریس تو تمہیں اچھا نہیں لگا؟ پریہ کے خوبصورت سراپے میں کھوئے اس نے اپنا فکرہ ادھورا چھوڑا تھا۔ مجھے اچھا لگنا چاہیے تھا، اور مجھے لگا بھی جب میں نے اسے تمہاری نظروں سے دیکھا۔ اس کی گردن میں ہاتھ ڈالتے ہوئے اس کے ہوش اڑاتی بولی تھی۔ یہ سب تیاری مجھ غریب کو قائل کرنے کے لیے کی گئی ہیں، اس نے نفی میں گردن ہلائی۔ یہ سب تیاری اپنے محبوب شوہر کو منانے کے لیے کی گئی ہیں۔ میں نے تمہیں ہر بار اگنور کیا، کبھی بچوں کے لیے تو کبھی خود سے، جو مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ آئی ایم سوری، میں تمہیں بھول کر صرف تمہارے بچوں کی ماں بن کر رہ گئی تھی۔ زریاب کے گال پر اپنا نرم گرم سا لمس چھوڑتی ہوئی وہ اسے دنگ کر گئی تھی۔ نہ تمہیں ہوش رہے اور نہ مجھے ہوش رہے، اس قدر ٹوٹ کے چاہو مجھے کہ پاگل کر دو۔ تم نے یہ تیاری صرف میرے لیے کی ہے؟ اس کے سرخ لبوں کو فوکس میں لیے وہ دل فریبی سے بولا تھا۔ کوئی شک مسٹر ہسبینڈ؟ زریاب کی لو دیتی نگاہوں میں آج پہلی بار دیکھ کر کہا، جس پر زریاب نے اس کی ٹھوڑی کو محبت سے چھوا۔ کس کمبخت کو شک ہوگا اپنی پیاری سی بیوی کے ہوش ربا حسن کو دیکھ کر؟ اس کی ویسٹ پر ہاتھ رکھے وہ اسے خود کے قریب کر گیا تھا۔ واٹ اے بیوٹیفل سین، کتنا خوبصورت منظر ہے۔ مسز جان جو کھڑکی کے پردے سیٹ کرنے کی غرض سے آئی تھی کہ سامنے بالکنی کے رومانٹک ویو کو دیکھ کر وہ وہیں رکی تھی۔ If his wife keeps him happy like this, where else will he see? اگر اسے اس کی بیوی اس طرح خوش رکھتی ہے تو اسے کہاں کوئی اور نظر آئے گا؟ مسکرا کر سوچتی ہوئے مسٹر جان کو بلانے لگے۔ We have no right to see someone's personal life like this, my love. کسی کی ذاتی زندگی کو اس طرح دیکھنے کا ہمیں کوئی حق نہیں ہے دل پر۔ ایک بار دیکھنے پر جان نے سنجیدگی سے کہا، جس پر ایرن نے منہ بسورے اسے دیکھا۔ I enjoyed seeing them. مجھے اچھا لگا انہیں دیکھ کر، منہ لٹکا کر کہتے ہوئے وہ انہیں واپس سے دیکھنے لگے، جہاں زریاب اس کے بالوں سے کھیلتا ہوا کسی بات پر مسکرایا تھا۔ We should to go from here. ہمیں چلنا چاہیے یہاں سے۔ ایڈن کو لیے وہ کھڑکی پر پردہ ڈال گئے تھے۔ عزیز اتنا ہی رکھو کہ جین سنبھل جائے، اب اس قدر بھی نہ چاہو کہ دم نکل جائے۔ ہر شخص کی موجودگی کو بھلائے اس کے لبوں کو قید کیے اس کی سانسیں منتشر کر کیا تھا، جس پر وہ اس کے سینے پر سر رکھ کے گہری سانس بھرتی اس کی گرد حصار باندھ گئی تھی۔ کہیں دور فضاؤں میں رقص جاری تھا، وہیں آسمان پر بادلوں نے چاند کے ساتھ اٹکھیلیاں کی تھیں۔ دل میں کسی کے راہ کیے جا رہا ہوں میں، تو کتنا ہنسی گناہ کیے جا رہا ہوں میں۔ پریہ کو اپنی باہوں میں بھرے وہ بالکنی کے دروازے کو پاؤں سے بند کرتا خوشبو سے معطر ہوئے کمرے میں داخل ہوا، جہاں اس کی محبت نے اپنی محبت کا اظہار کرنے کے لیے اس رات کو حسین بنانے کی ہر تیاری کی ہوئی تھی، جس پر وہ نثار ہوا تھا۔ تم میرے ساتھ رہ کر تھوڑی سی رومانٹک ہو گئی ہو بیوی، اسے تھوڑا اوپر کرتا ہوا پریہ کی آنکھوں کو اپنی محبت بھرے لمس سے سرشار کرتا مسکرایا تھا۔ میں پہلے بھی ایسی ہی تھی۔ زریاب کے شانے پر سر رکھ کے وہ اسے دیکھنے لگی۔ تم سے زیادہ پاگل ہوں میں تمہارے لیے۔ زریاب نے بھویں سکیڑے اسے دیکھا۔
جھوٹی، اس لیے تو مجھے اگنور کرتی آئی ہو۔ وہ شرارت سے مسکرایا۔ جان بوجھ کر کبھی اگنور نہیں کیا تمہیں، اس کی آنکھوں میں دیکھتی ہوئی پرنم لہجے میں بولی۔ ویسے میری سوچ سے زیادہ ہاٹ لگ رہی کہ اس ڈریس میں۔ اس کی بیگ پر انگلیاں ٹریس کرتا ہوا شریر ہوا۔ چھچورے اور بے شرم جو ہو تم، اس کے سینے پر مکہ دھرتی ہوئی شرم سے جھینپی تھی۔ تمہارے معاملے میں یہ شرم نہ جانے کہاں چھپ جاتی ہے۔ اس بیڈ پر لیٹا ہوا وہ کوہنی بیڈ پر ٹکائے اسے محبت سے دیکھنے لگا۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ دیکھ رہا ہوں تم اتنے سالوں بعد بھی اسی مقام پر ہو۔ تمہیں اتنے قریب سے دیکھنے پر یہ دل ویسے ہی دھڑک رہا ہے جیسے اس وقت دھڑکا جب تم سے محبت کا احساس ہوا تھا۔ اس کی سمت کروٹ لیتی ہوئی پریہ نے اس کا گال پر ہاتھ رکھا۔ تم آج بھی میرے دل کی دھڑکنوں کو بے ربط کرنے کی مہارت رکھتی ہو بیوی۔ اس کے چہرے پر آئی چند آوارہ لٹوں کو پیچھے کیا تھا۔ چند عرصہ گزارنے کے بعد کہ محبت ختم ہو جاتی ہے؟ نہیں، اور شدید ہو جاتی ہے، جیسے اب مجھ پر تمہارے ہوش ربا حسن کا سحر طاری ہو رہا ہے۔ اس کے اوپر جھکتا ہوا وہ فین آن کر کے ساری کینڈلز بجھا گیا تھا اور اندھیرے میں ڈوبے کمرے میں زریاب کی ہلکی سی سرگوشی سنائی دی تھی۔ میرا عشق ہو، تیری ذات ہو، پھر حسن عشق کی بات ہو۔ کبھی میں ملوں، کبھی تو ملے، کبھی ہم ملیں ملاقات ہو۔ کبھی تو چپ ہو، کبھی میں ہوں چپ، کبھی ہم دونوں چپ چاپ ہو۔ کبھی گفتگو، کبھی تذکرے، کوئی ذکر ہو، کوئی بات ہو۔ کبھی ہجر ہو، دن کو ہو، کبھی وصل ہو تو وہ رات ہو۔ کبھی میں تیرا، کبھی تو میری، کبھی آپ تجھے کے ہم رہیں۔ کبھی ساتھ میں، کبھی ساتھ تو، کبھی آپ ڈوبے کے ساتھ ہوں۔ کبھی صعوبتیں، کبھی رنجشیں، کبھی دوریاں، کبھی قربتیں، کبھی الفتیں، کبھی نفرتیں، کبھی جیت ہو، کبھی ہار ہو۔ کبھی پھول ہو، کبھی دھول ہو، کبھی یاد ہو، کبھی بھول ہو۔ نہ نشیب ہوں، نہ اداس ہوں، صرف تیرا عشق ہو اور میری ذات ہو۔ پاکستان وہ پریہ اور بچوں کی ضد پر آیا تھا۔ یہ گارڈن کا منظر تھا جہاں خان ولا کے مکین اپنی دوسری نسل کی شرارتوں کو دیکھ کر خوش ہوتے ہوئے ساتھ ہی چائے اور لوازمات کے ساتھ لطف اندوز ہو رہے تھے کہ سامنے سے آتے زریاب کی ٹانگوں سے لپٹے اس کے بیٹوں نے اس پر دھاوا بولا تھا۔ میری جان لینے کا ارادہ ہے کیا؟ ہر بار کی طرح ان سے چڑھتا ہوا وہ دان دبائے گویا ہوا۔ ڈیڈ، ان میں سے ایک نے دونوں ہاتھ کمر پر ٹکائے اسے گھورا۔ میں تمہارا باپ ہوں، تم نہیں ہو میرے باپ، آنکھیں نیچے کرو اپنی۔ زہران کی گھورتی نظروں پر وہ گھٹنوں کے بل بیٹھتے ہوئے بولا تھا۔ زوار نے غصے سے رخ موڑا۔ حد ہے، زریان کو پیار کر کے اٹھتا ہوا وہ کم از کم ابھی تو اسے منانے کا ارادہ ترک کر گیا تھا۔ کس منحوس انسان پر چلا گیا؟ منہ میں بڑبڑاتا ہوا وہ سامنے بیٹھے ارسل کو دیکھ کر بدمزہ ہوا تھا۔ زہران، زریان، کم ود می۔ زریاب کی ایک آواز پر وہ دونوں بھاگتے ہوئے اس کے پاس آئے تھے جبکہ زوار اسے گھورتا ہوا اس کے برابر میں آ کر چلنے لگا تھا۔ آ گئی عقل ٹھکانے؟ زریاب نے مسکرا کر اسے دیکھا جو شکل و حرکت میں ہو بہو ارسل تھا۔ یہ وہی بچہ تھا، یہی وجہ تھی کہ زریاب نہ چاہتے ہوئے بھی اس سے چیڑ کھاتا تھا، اوپر سے اس کے تیور اسے مزید چڑھاتے تھے، جبکہ زہران اور زریان دونوں کے دونوں زریاب کی بات مانتے آتے تھے۔ یہاں بیٹھے زریاب کے کہنے پر وہ دونوں فوراً سے اپنی چیئر سنبھال گئے تھے، جبکہ زوار خاموشی سے کھڑا اسے دیکھنے میں مگن تھا۔ جب تم پیدا ہوئے تھے تو یہ سوچ کر آنکھ کھولی تھی کہ باپ کی ایک بات نہیں سنی، زریاب بظاہر نرمی سے کہا، جبکہ آنکھوں میں صاف اپنا غصہ ظاہر کیا تھا۔ زوار، بیٹھ جاؤ بیٹا، ارسل کے کہتے وہ مسکرا کر بیٹھا تھا، وہیں زریاب کو تلووں سے لگی سر پر بجھے تھی۔ اٹھو یہاں سے اور اپنی مما کے پاس جاؤ۔ زوار کا ہاتھ پکڑ کر اٹھاتا وہ ارسل کے برابر میں اسے بیٹھے دیکھ کر آگ بگولا ہوا تھا۔ بیٹھا رہنے دو اسے، تم سے کئی گنا پیارا ہے یہ۔ زوار کو دیکھتا ہوا ارسل اس کے آج بھی اسی انداز پر ہنسا تھا۔ یقین نہیں ہے مجھے تم پر۔ ان دونوں کو زبانی لڑائی کے لیے تیار دیکھ کر داد جی نے افسوس سے انہیں دیکھا۔ میری آگے کی نسل اس طرح سنبھالو گے تم دونوں لڑ کر؟ داد جی کے سختگیر لہجے پر ارسل لب دبا گیا تھا جبکہ زریاب کی زبان پر کھجلی ہوئی۔ دونوں؟ وہ ہنسا جس پر سب نے چونک کر دیکھا۔ کیا یار داد جی، نگاہ کمزور ہو گئی ہے کیا آپ کی؟ غور سے دیکھیں، زریاب نظر آئے گا آپ کو۔ اپنے تینوں بیٹوں کو دیکھ کر وہ مغرور سا ہوا تھا۔ جب اس کی بات کا اشارہ سمجھتے وہ سب مسکرائے تھے، وہیں زریاب ارسل کو پہلی بار اس طرح مسکراتے دیکھ کر چونکا تھا۔ بات ہو سکتی ہے؟ ارسل نے اسے اکیلے دیکھ کر پوچھا۔ تم مجھے کچھ کہہ رہے ہو؟ حیرانگی سے اسے دیکھتا ہوا وہ کمال اداکار ثابت ہوا تھا۔ ہاں بیٹھ جاؤ۔ ایک لمبی خاموشی ان دونوں کے درمیان حائل ہوئی تھی۔ ہمارے درمیان کبھی بھائیوں والا رشتہ بنا ہی نہیں۔ خاموش بیٹھے زریاب نے بولنے میں پہل کی۔ اور نہ ہی ہمارے درمیان کوئی ایسا رشتہ ہے جس سے تم سے کوئی بات کر سکوں یا کوئی صلاح دے سکوں۔ زریاب نے دونوں لب آپس میں پیوست کیے اور ارسل کو دیکھا جو اسے سنجیدگی سے دیکھ رہا تھا۔ ارسل ماموں، ابھی وہ دونوں ایک دوسرے کو افسردگی سے دیکھ رہے تھے۔ زوار کی بلند آواز پر دونوں نے ایک ساتھ مڑ کر اسے دیکھا، جو ہاتھ میں فٹ بال لیے شرارت بھری مسکراہٹ لیے انہیں دیکھ رہا تھا۔ کھیلیں گے میرے ساتھ؟ زریاب نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ زوار، ابھی تم دونوں کھیلو، پھر مل کر کھیلیں گے۔ ارسل کے نرمی سے کہنے پر وہ شانے اٹکاتا وہاں سے چلا گیا۔ ہم ہمارے درمیان رشتہ ڈھونڈ رہے تھے اور دیکھو زوار نے ہمارے درمیان ایک رشتہ بنا رکھا ہے۔ زریاب کی کہی بات پر بھمے سکیڑے اسے دیکھتا ہوا استہزائیہ ہنسی ہنسا۔ ایک سالے کو بہنوئی صلح دے سکتا ہے؟ زریاب نے اپنی بات جاری رکھی۔ محبت نہ ملنے پر وہ محبت حسرت کی شکل تاریک کیے دل کے کسی کونے میں سہم کر بیٹھ جاتی۔ کیوں خود کو اور اریحہ کو سزا دے رہے ہو؟
وہ خوش ہے شاکر کے ساتھ، مگر جب یہاں آتی ہے تو وہ نئے سرے سے گلٹ میں اتر جاتی ہے۔ محبت تکلیف کا نام نہیں ہے، مگر تم نے تکلیف بنا دی ہے۔ دونوں ہاتھوں کا آپس میں الجھائے وہ پہلی بار دریاب کو اس قدر سنجیدگی سے سن رہا تھا۔ شادی کر لو ارسل، چاچی کو مزید پریشان مت کرو۔ ارسل نے گہری سانس خارج کی۔ تنہائی ایک دیمک ہے جو خاموشی سے انسان کو اندر ہی اندر کھا جاتی ہے، اس لیے اس خدا نے ہم سفر جیسی نعمت کو تخلیق کی ہے، اس کے بغیر اسے ادھورا بنایا۔ مبہم سے مسکراہٹ سے جائے وہ ارسل کو پرسوچ دیکھ کر مزید گویا ہوا۔ کیوں اپنا جنازہ حرام کرنے پر تلے ہو؟ شرارت سے کہتا ہوا اس نے دیکھنے لگا۔ جنازہ حرام نہیں ہوگا میرا، بھول گئے ہو تم شاید، ایک نکاح کر چکا ہوں پہلے۔ ذریعہ نے ضبط سے لب کھینچے تھے۔ مجھے شادی نہیں کرنی ہے، ارسل نے اپنا فیصلہ سنایا تھا۔ ایک بات کہوں، ویسے رباب بھی کوئی برا آپشن نہیں تھی۔ ذریعہ نے اسے چھیڑنا چاہا۔ برا آپشن؟ پاگل تھی وہ، رباب کو سوچ کر ہی اس نے جھرجھری لی۔ اگر میری تنہائی کی اتنی فکر ہے تو اپنی اولاد میں سے کوئی ایک مجھے دے دو، ویسے بھی تو سب کو کہتے پھرتی انہیں گود لے لیں۔ پیچھے مڑ کر دیکھتا ہوا ارسل گہری سنجیدگی طاری کیے بولا، سوار تم پر ہی گیا، شکل میں بھی اور عقل میں بھی، اسے لے لو۔ وہ اب بات کرتے ہوئے کھڑے ہوئے۔ سوار کیوں؟ جو تمہارا گولڈن پیس ہے وہ کیوں نہیں؟ ذریعہ کے چہیتے اور پیارے گول مٹول سے ذریعان کے سمت اشارہ کرتے ارسل نے بغور اسے دیکھا، جس پر ذریعہ نے نفی میں گردن ہلائی اور مسکرا کر ارسل کو دیکھنے لگا۔ بیٹا تو اکیلا ہی رہے۔ ذریعان کو گود میں اٹھائے وہ اندر کی طرف بڑھا تھا کہ زاران اور زوار بھی اس کے پیچھے ہو لیے تھے۔ پاگل انسان، اولاد اور محبت کسی کو دی نہیں جاتی۔ ذریعہ کو اپنے بچوں کے ساتھ جاتے دیکھ کر وہ اس کی پیٹھ دیکھتا مسکرایا تھا۔ سڈنی، 27 مارچ 2024۔ مینلی بیچ پر موجود ذریعہ اور پریہاج اپنے بچوں کے ساتھ وہاں موجود پکنک کے لیے آئے تھے کہ ذریعہ اس کا ہاتھ پکڑے جزیرے کی سمت بڑھا، جہاں وہ دونوں قدموں کی چھاپ چھوڑتے ہوئے مسکرائے تھے۔ ہر عروج کو زوال ضرور ہوتا ہے، مگر میں ذریعہ ذوالفقار خان تم سے وعدہ کرتا ہوں میری محبت میں کبھی کمی نہیں آئے گی، جب تم اسٹک کی مدد سے چلو گی تب بھی نہیں۔ شرارت سے پریہا کی چھوٹی سی ناک دباتا ہوا وہ اس کے بگڑتے زاویوں کو دیکھ کر ہنسا تھا۔ اسٹک صرف میں ہی پکڑ کر چلوں گی، اس وقت تو تم بھی اسٹک کے سہارے ہوگے۔ ڈوبتے ہوئے سروج کے دیکھ کر بولی تھی، میں اور اسٹک کے سہارے ہو ہی نہیں سکتا، اسٹک کے سہارے تو تم چلو گی، بوڑھی ہو کر میں تو ہمیشہ ینگ ہی رہوں گا۔ پریہا نے اسے آنکھیں چھوٹی کیے گھورا۔ اوکے، میں بھی بوڑھا ہو جاؤں گا، پر اسٹک کے سہارے نہیں، تمہارے سہارے چلوں گا۔ محبت سے اس کی پیشانی چوم کر کہتا ہوا غروب ہوتے سورج کو دیکھنے لگا تھا۔ تم ہنس کیوں رہے ہو؟ اپنے بیٹوں کو ریت کے ٹیلے بناتے دیکھ کر اس کے دماغ میں شرارت امڑی تھی۔ ویٹ، صداقت بی ریڈی، اسے تیار رہنے کا کہتا ہوا وہ ان کے دیکھنے پر مسکراتے ہوئے گویا ہوا۔ اسے وہیں چھوڑ کر وہ ان کے پاس آ کر گھٹنوں کے بل بیٹھا تھا، جس پر تینوں نے ناسمجھی سے اپنے ڈیڈ کو دیکھا۔ بڑا مما مما کرتے ہو۔ تارا نے بھویں سکیڑے اسے دیکھا جو نہ جانے کون سے جنم کا بدلہ لینے کا ارادہ کیے ان کے پاس آیا تھا، اور وہ بھی اتنی محبت سے، ورنہ تو وہ ہمیشہ انہیں ڈانٹ ڈپٹ کرتا رہتا تھا، خاص کر تب جب وہ پریہا کے ارد گرد نظر آتے تھے۔ میں تمہاری مما کو لے کر بھاگ رہا ہوں، روک سکتے ہو تو روک لو، راستارانہ انداز میں کہتا ہوا اپنے چھوٹے بیٹے ذریعان کے کال پر کھینچتا ہوا مسکرایا تھا، جبکہ آنکھیں شرارت سے لبریز تھیں۔ وہ ہونکوں کی طرح اپنے ڈیڈ کو دیکھتے ہوئے دور کھڑی پریہا کو دیکھنے لگے جو کمر پر ہاتھ ٹکائے مسکرا کر انہیں ہی دیکھ رہی تھی۔ نو، زوار کے غصے سے بولنے پر اس نے اپنی آئی برو رب کی۔ یس کہتا ہوا وہ پریہا کے سن بڑھا تھا، وہیں وہ تینوں ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے کھڑے ہوئے تھے۔ دے دو، ذریعان کے پکارنے پر ہنس کر اسے دیکھنے لگا جو آنکھوں میں معصومیت لیے بولا تھا۔ دے دو نہیں ہوں میں تمہارا، پریہا کا ہاتھ پکڑتا ہوا انہیں اکسا گیا تھا۔ کیا کر رہے ہو تم بس بھاگو، ذریعہ کی حرکت سے انجان وہ اس کے ساتھ کھینچتی چلی گئی تھی۔ مما، ذریعہ کے ساتھ پریہا کو دور جاتے دیکھ کر وہ تینوں ہم آواز ہوئے تھے۔ چھوڑو ہماری مما کو۔ تینوں کو اپنے پیچھے آتے دیکھ کر ذریعہ کا فلک شکاف کہا گونجا تھا، وہیں پریہا انہیں اپنے پیچھے آتے دیکھ کر فکر مند ہوئی تھی۔ مما دے دو، سب سے پیچھے بھاگتے ذریعان رو دینے کو ہوا تھا، وہیں زاران نے اپنے ہاتھ پہ پکڑے ٹوائے ذریعہ کے سن پھینکے تھے جو تیز ہوا کی نظر ہوتے زمین بوس ہوئے تھے۔ ان کے پیچھے آتے صداقت نے اس منظر کو کیمرے کی آنکھ میں قید کیا تھا۔ بس ذریعہ، بچے تو رو رہے ہیں، پریہا کی افسردہ آواز پر وہ انہیں وہیں بیٹھے دیکھ کر ان کے پاس آئے تھے۔ تھک گئے؟ ذریعہ اور پریہا کے آتے سب سے پہلے ذریعان کی گود میں چڑھا تھا، اس کے بعد وہ دونوں ان کی ٹانگوں سے لپٹے تھے۔ مذاق کر رہا تھا یار، تم سیریس ہو گئے؟ انہیں خود سے لگایا وہ محبت سے گویا ہوا۔ ڈیڈ اب ہماری مما کو ہم سے دور نہیں کریں گے نا؟ کبھی بھی نہیں۔ زاران کی نم آنکھیں دیکھ کر وہ نفی میں گردن ہلا گیا تھا۔ وقت شام سے سرکتا ہوا رات میں بدلنے کو تیار تھا۔ پریہا ان تینوں کے ساتھ ریت کے ٹیلے بنانے میں مصروف ہوئی تھی۔ سچ کہتے ہیں لوگ، محبت کی دیوی کسی پر ہی مہربان ہوتی ہے، اور میں ذریعہ ذوالفقار آج محبت اور اولاد جیسے خوبصورت نعمت سے سرخر ہوں۔ ہاں، یہ الگ بات کبھی کبھی مجھے اپنے جینوں جیسے بچوں سے ان کی شرارتوں سے کوفت محسوس ہوتی ہے، مگر ان کے بغیر جینے کا سوچنا بھی میرے لیے محال ہے۔ مجھے زندگی میں ہر چیز سے نوازا گیا، دیر سے ہی صحیح، مگر مجھے وہ ملا جس کی میں نے چاہ کی، چاہے وہ پریہا کی ہی کیوں نہ ہو۔ اور اب مجھے زندگی سے کچھ نہیں چاہیے، بس ان سب کا ساتھ ہی میری پوری جاگیر ہے۔ تینوں کو پریہا کے ساتھ کھیلتے دیکھ کر وہ زندگی سے بھرپور مسکرایا تھا۔ کیا ہوا؟ اپنے تعاقب میں آتی آواز پر وہ پیچھے پریہا کو دیکھ کر مسکرایا تھا۔
پھر سے محبت ہو رہی ہے تم سے؟ کر لو۔ اس کے شانوں کے گرد بازو پھیلائے اس کے پیشانے پر شدت بھرا لمس چھوڑتا ہوا وہ سامنے اپنے مستقبل، اپنے جینے کی وجہ کو دیکھ کر مسکرائے تھے۔ ختم شد۔ جی تو ڈیئر فرینڈس، کیسا لگا آپ کو آج کا ناول، آج کی ایپیسوڈ اور آج یہ ہمارا مکمل ناول؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو بہت پسند آیا ہوگا۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے کسی نیو ناول کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔